سما کے بارے میں علماء اور صوفیاء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں مختلف صوفیاء کے اقوال نقل کیے ہیں، لیکن سب سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر کوئی اس کا اہل نہیں، اس کا ظاہر فتنہ ہے اور باطل عبرت ہے۔ حلال کے لیے حلال ہے اور حرام کے لیے حرام، یعنی اگر دل میں حق کا خیال ہے تو سما اس کو حق رسانی ہی کے لیے آمادہ کرے گا، اور اگر وہ اس سے محض نفس کو ہی خوش رکھنا چاہتا ہے اور باطل طلب رکھتا ہے تو اس کی طبیعت میں فساد ہوگا اور وہ خطا کھائے گا۔ یہ بات سما کی شرائط میں سے ہے کہ بغیر ضرورت سما نہ کیا جائے، اسے عادت نہ بنایا جائے، کبھی کبھار سننا چاہیے تاکہ اس کی عظمت دل سے کم نہ ہو۔ سما کے وقت بزرگ، پیر، شیخ کا ہونا لازمی ہے۔ سما کی محفل عوام سے خالی ہو، قوال معزز ہوں، دل دنیاوی مشاغل سے خالی اور طبیعت لہو لعاب سے پاک ہو، کسی معاملے میں تکلف نہ ہو۔ دل میں جب تک سما کا تقاضا نہ ہو، ضروری نہیں کہ اس میں بلا وجہ مبالغہ کیا جائے۔ سما کی قوت اور تقاضا پیدا ہو جائے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے، وقت کی پیروی کرنی چاہیے۔ سما کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی۔ لحن داؤدی کا خطاب آج بھی خوبصورت آواز کو دیا جاتا ہے۔ آپ کو خدا نے خوبصورت آواز سے نوازا تھا، جس کو جنگل کے پرندے بھی سن کر جھوم اٹھتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش کے پیر طریقت شیخ ابو الفضل سما کے قائل تو تھے، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان لوگوں کا توشہ ہے جو ابھی درمیانی منزل میں ہوں، جو منزل پر پہنچے ہوئے ہیں ان کو سما کی ضرورت نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش خود بھی سما کے قائل تھے اور سما کیا کرتے تھے اور حالت وجد میں آ جاتے، مگر وہ اس بات کو عام نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہر ایک کو وہ اس کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے کہ جب ایک بزرگ نے آپ کو آ کر بتایا کہ اس نے سما کا مباح ہونے پر ایک کتاب لکھی ہے تو آپ نے فرمایا بڑا ظلم ہے، اس سے دین میں خرابی پیدا ہوگی۔ ایک کھیل کو جو گناہوں کا اصل ہے حلال کر دیا ہے۔ اس نے کہا پھر آپ خود کیوں سما کرتے ہیں؟ فرمایا سما کے لیے طبیعتوں میں مختلف حکم ہے، جیسے کہ دلوں میں ارادے مختلف ہیں۔ اگر دل میں حلال کی تاثیر ہے تو سما حلال ہے، اور اگر حرام کی تاثیر ہے تو سما حرام ہے۔ اگر مباح کی تاثیر ہے تو سما مباح ہے۔ آپ سما کے قائل تو تھے، لیکن جب کچھ لوگ سما کے پردے میں عیش و عشرت کا سامان مہیا کرنے لگے اور اس طرح انہوں نے ایک آفت پیدا کر دی اور شریعت میں خلل اندازی ہونے لگی، تو آپ نے اعلان فرمایا میں عثمان بن جلابی کا بیٹا علی اس کو زیادہ دوست رکھتا ہوں جو سما میں نہ پڑے اور طبیعت کو پریشان نہ کرے، کیونکہ نادانوں کے لیے اس میں بڑے خطرے ہیں۔ اور بڑی آفت یہ ہے کہ عورتیں کسی اونچے مقام سے سما کی حالت میں درویشوں کو دیکھتی ہیں، اور نوجوان اور نواخاستہ ان مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں جن سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس آفت سے چونکہ آپ سما کی مجلسوں میں شریک رہے تھے اور سما کے قائل رہے تھے، استغفار پڑھتا ہوں اور خداوند تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں کہ میرے ظاہر اور باطن کو آفتوں سے نگاہ رکھے۔